100 حدیثوں کو جلا دیا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 500 حدیثوں کو جلا دیا ہے۔ یہ تذکرۃ الحفاظ میں یہ لکھا ہوا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے باپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 500 احادیث کا ذخیرہ جمع کیا تھا۔ ایک رات میں نے دیکھا کہ وہ نہایت بے چین ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ ہمارے باپ ابو بکر بہت بے چین ہیں، کروٹیں بدل رہے ہیں۔ مجھے یہ حالت دیکھ کر بے چینی ہوئی۔ دریافت کیا کہ کیا کوئی تکلیف ہے یا کوئی فکر کی بات سننے میں آئی ہے۔ غرض تمام رات اس بے چینی میں گزری اور صبح کو فرمایا کہ وہ احادیث جو میں نے تیرے پاس رکھی ہے اٹھا کر لے آؤ۔ اور آپ نے ان کو، اور جب اٹھا کر، حضرت عائشہ کہتی جب میں اٹھا کر لائی تو آپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو جلا دیا۔ میں نے پوچھا کہ کیوں جلایا؟ ارشاد فرمایا کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مر جاؤں اور یہ میرے پاس ہو۔ ان میں دوسروں کی سنی ہوئی روایتیں بھی ہیں کہ میں نے معتبر سمجھا ہو اور وہ واقع میں معتبر نہ ہو، اور اس کی روایت میں کوئی گڑبڑ ہو جس کا وبال مجھ پر نہ ہو جائے، اس لیے میں نے اس کو جلا دیا ہے۔ قیامت میں میں بالکل صاف ہونا چاہتا ہوں۔ یہ کتاب تذکرۃ الحفاظ میں لکھا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا یہ علمی کمال اور شغف تھا کہ انہوں نے 500 احادیث کا ایک رسالہ جمع کیا تھا اور اس کے بعد اس کو جلا دینا، یہ کمال احتیاط تھا ان کا۔ اور اکابر صحابہ کا حدیث کے بارے میں احتیاط کا یہی حال تھا۔ اسی وجہ سے اکثر صحابہ سے روایتیں بہت کم نقل کی جاتی ہے۔ ہم لوگوں کا اس واقعے سے سبق لینے کی ضرورت ہے کہ جو ممبروں پر بیٹھ کر بے دھڑک جھوٹ بولتے، دھڑلے سے حدیث بیان کرتے، دھڑلے سے حضور کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بات منسوب کر دیتے ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں جو حضور کی احادیث کا نہ علم رکھتے ہیں۔ بڑے صحابہ حضرت ابو بکر جیسا انسان احتیاط کے مارے کہ کہیں روایتیں ان کی غلط نہ ہو جائیں جلا دے رہے ہیں، اور یہ ممبروں پر مولویوں پر بیٹھنے والے، ممبروں پر بیٹھنے والے مولوی نما یہ کہتے ہیں بے دھڑک حدیث نقل کرتے ہیں، حالانکہ حضرت ابوبکر صدیق ہر وقت حاضر باش تھے، سفر و حضر کے ساتھی، ہجرت کے رفیق۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم میں بڑے عالم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ حضور کے وصال کے بعد جب بیعت کا قصہ پیش آیا، حضرت ابوبکر صدیق نے تقریر فرمائی تو کوئی آیت اور کوئی حدیث ایسی نہیں چھوڑی جس میں انصار کی فضیلت آئی ہو، اور حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی تقریر میں نہ فرما دی ہو۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن پر کتنا عبور تھا حضرت صدیق کو، اور حدیث کس قدر یاد تھی، مگر پھر بھی بہت کم روایت حدیث کی آپ سے منقول ہے۔ یہی راز ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی حدیث کی روایتیں بہت کم نقل کی گئی ہیں۔ یہی راز ہے، احتیاط کا یہ عالم تھا۔ اب بھوکنے والوں کہیں گے کہ امام اعظم کو تو حدیث کا پتہ نہیں، بہت کم روایت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ امام اعظم احتیاط کرتے تھے، جب تک اس کی معتبر سند حاصل نہیں ہو جاتی تھی اس وقت تک کوئی بات آگے نہیں کرتے تھے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق کا جب 500 مجموعوں کو حدیث کو جلا دیا صرف احتیاط کے مارے، تو پھر امام اعظم کے لیے کون سی بڑی بات ہے؟ اس لیے اشکال کرنے والوں ذرا زبانیں بند رکھو، علمی گہرائی تک جاؤ، جب تمہیں پتہ لگے گا کہ حقیقت کیا ہے۔ حقیقت سمجھے بغیر کسی امام پر اشکال کرنا، کسی صحابہ پر اشکال کرنا، یہ تمہاری کم عقلی کی دلیل تو ہو سکتی ہے، لیکن تمہاری بات کہیں بھی صحیح نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے حفاظت فرمائے۔